الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد حضرت علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، سبحان اللہ، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز پڑھنا ہوتی ہے اس سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اور وضو کے لیے پانی ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں میں جنگل بیابان میں ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے اور میں اس سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کروں. حضرت علامہ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل پڑا اور تلاش کرتے کرتے مجھے ایک کنواں نظر آیا. فرماتے جب اس کنویں کے قریب پہنچا کیا دیکھا کہ کنواں تو موجود ہے، اس کنویں کے اندر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور کنویں کے اندر سے پانی بغیر ڈول اور رسی کے نہیں نکلتا ہے. اب اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ بچار میں ہوں کہ اس کنویں سے پانی کیسے نکالیں. میں نے دیکھا کہ قریب ایک مکان ہے، اس مکان کی چھت سے ایک کم سن بچی نے جھانکا، دیکھا اور دیکھ کر پوچھا اے بابا جی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ حضرت علامہ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا مجھے ڈول اور رسی لا دو، میں اس کنویں سے پانی نکالنا چاہتا ہوں. اس بچی نے پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے سلیمان جزولی کہتے ہیں. وہ بچی کہنے لگی اے بابا جی آپ کے ڈنکے تو زمانے میں بج رہے ہیں، آپ کی
کی عزت کے جو ڈنکے ہیں وہ زمانے میں بج رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہنے کے بعد اس بچی نے اپنا تھوک اس کنویں میں پھینک دیا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچی نے اپنا تھوک اس کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت علامہ سلیمان جزوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا پانی خود بخود اوپر آ گیا، پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا اے بچی بتا تو کون سے ایسا عمل کرتی ہے، کون سے ایسا کام کرتی ہے جس کی برکت سے اللہ خالق کی کائنات نے تجھے یہ کمال عطا کیے ہیں؟ کون سے ایسا عمل کرتی ہے، کون سے ایسا کام کرتی ہے جس کی برکت سے اللہ خالق کی کائنات نے مجھے یہ شانیں عطا کی ہیں؟ وہ بچی رو کے کہتی ہے اے بابا جی میں کوئی اور کام نہیں کرتی، بس مدینے والے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں۔ اللہ خالق کی کائنات نے درود پاک کی برکت سے مجھے یہ شانیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کی کائنات نے درود پاک کی برکت سے مجھے یہ شانیں عطا کر دی ہیں۔ تو پتہ چلا جو سرکار کی ذات پہ درود پڑے اللہ اسے ایسے شانیں عطا کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے رفعت بلندی عطا کیا کرتا ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جزوری فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے یہ عہد کیا، وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا، نیت کی کہ میں درود پاک کی فضیلت پر کتاب لکھوں گا۔ حضرت علامہ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اور وہ بہت مقبول ہوئی۔ تو پتہ چلا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں۔ بابا سے بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جب بھی موقع ملے سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں اولیاء ہیں، لا خوف انہیں کسی شے کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون نہ ہی کسی چیز کا غم، نہ خوف نہ غم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار ان بے شک میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، ان کو کسی شے کا خوف اور غم نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ خوف اور غم کیسے ہو؟ خوف اور غم کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہو رب کا دوست اسے کسی شے کا خوف رہتا ہے، جب پوری کائنات بنائی ہی رب العالمین نے ہے، اور پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے بنائی رب کا ہے، اور جو رب کا دوست بنتا ہے پھر اسے کس شے کا خوف ہے، پھر کس شے کا غم ہے؟ اللہ خالق کی کائنات کے جو دوست ہو جائیں، پیارے ہو جائیں، ولی ہو جائیں، اولیاء ہو جائیں، ان کو کسی شے کا خوف اور غم نہیں۔ اور خوف اور غم کیسے ہو؟ اللہ خالق کی کائنات نے خود اپنے اولیاء کے متعلق ارشاد فرمایا، پڑھو قرآن، کہیے سبحان اللہ۔